علماء کی صحبت میں رہ کر وہ فیوض و برکات حاصل کیے ہیں کہ کوئی دوسرا آپ کو بر صغیر میں اس پائے کا عالم نظر نہیں آتا۔ بے شک حق ہے، حق ہے۔ ایسی ہستی کا عرص خطیب البراہین میں آنا میں نے بہت آزمایا حضرت کو ایک خاص بات کے لیے کہ کسی کے متعلق کوئی جملہ اگر ارشاد فرماتے ہیں تو نہایت احتیاط کے ساتھ، کسی کے بارے میں اگر تعریفی جملے فرماتے ہیں تو بہت ناپ تول کر کے، مگر آپ نے اسی اسٹیج پر اس سے پہلے سنا ہوگا، اور اگر نہیں یاد ہے تو پھر اس کو ٹیپ کے ذریعہ سن کر کے یاد رکھیے گا۔ حضور محدث کبیر نے حضور خطیب البراہین کے لیے جو کلمات یہاں پر استعمال کیے ہیں وہ سب ہم صغیروں کے لیے سند کا درجہ ہے۔ حضور محدث کبیر نے خطیب البراہین کے بارے میں جو کلمات مدحت ظاہر فرمائے اور قوم کے سامنے عظمت خطیب البراہین کا اعتراف کیا، یہ خود دلیل ہے خطیب البراہین صرف ایک روایتی پیر کا نام نہیں ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کی عملی تصویر کا نام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب، بہت ماشاء اللہ، بہت ڈاکٹر کا لڑکا بہت خوب، بہت خوب، بغیر پڑھے ڈاکٹر نہیں بن پاتا۔ بے شک۔ انجینئر کا بیٹا اگر انجینئرنگ نہیں کیے ہوئے ہے تو اسے لوگ انجینئر نہیں کہتے۔ عالم کا بیٹا اگر وہ عالم دین نہیں ہے تو اس کو عالم دین نہیں کہتے۔ قاری کا بیٹا اگر علم قرات نہیں حاصل کر سکا تو اس کو قاری نہیں کہتے۔ تو آخر ایسا کیوں ہے کہ پیر کا بیٹا کچھ نہ ہو اور پیر ہو جائے؟ کیا بات، کیا عالم کا بیٹا بغیر پڑھے عالم نہیں، کیا بات، کیا کہنے، قاری کا بیٹا بغیر پڑھے قاری نہیں، اور پیر کا بیٹا بغیر پڑھے سب کچھ۔ کیا کہنے۔ ابھی میں مدنہ پور کلکتہ کے پاس پروگرام پہ گیا، علماء آئے اور انہوں نے کہا کہ یہاں ایک پیر صاحب ہیں، ان کا نام لڈو پیر ہے۔ ہم نے کہا تو اس سے کیا ہوگا؟ چنو منو پیر، گھوڑے شاہ، لکڑ شاہ، بہت لوگ بنائے ہوئے ہیں، لڈو تو اچھی چیز ہے، لڈو پیر تو کیا ہوا؟ کہا حضرت لیکن عقیدہ بڑا گڑبڑ ہے۔ میں نے کہا کیا کہتے ہیں؟ تو ان کی آڈیو کلپ مجھ کو سنائی۔ جناب اپنی خطاب میں کہہ رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا، اور جس نے مجھے نہیں دیکھا وہ جہنمی ہے۔ اور آگے جناب عالی کیا گل کھلا رہے ہیں؟ نماز کوئی چیز نہیں ہے، نماز دل کی پاکیزگی کا نام ہے، دل پاک، نماز کی کوئی ضرورت نہیں۔ آگے جناب کہتے ہیں ملاؤں کے پاس مت جانا، مدرسے میں مت جانا، علم اللہ والوں سے ڈائریکٹ لیا جاتا ہے، مدرسے میں مت جانا، ملاؤں سے علم مت لینا۔ میں نے جب یہ ان کی بات سنی تو حیرت میں پڑ گیا ان لوگوں پر کہ جو اس کے ماننے والے ہیں۔ ہم نے تاریخ پڑھی ہے، سیدنا غوث اعظم مادرزاد ولی شکم مادر سے ولایت کا منصب لے کر کے دنیا میں آ رہے ہیں، مگر اس کے باوجود 70 سال تک اپنے قصبے میں علم حاصل کر رہے ہیں، اور اس کے بعد 20 سال تک ایک مدرسے میں جا کر کے بغداد کے اندر علم حاصل کرتے ہیں۔ آخر مادرزاد ولی ہونے کے بعد مدرسے میں جانے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ اسی لیے تاکہ ایسے جاہلوں سے اپنے دامن کو بتایا جا سکے اور لوگوں کو بتایا جا سکے کہ بغیر علم کے کوئی حقیقت میں اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ جس کو دیکھو پیر، پڑھے نہ لکھے، نام ملا فاضل، اور پھر مرید کا حال کیا ہوتا ہے؟ پیر اگر کفر بھی سکھائے تو مرید اسی پر لوگ کرامتوں کو معیار ولایت سمجھتے ہیں، اور جب تک کوئی کرامت نہ دکھائے اس کو ولی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ مجھ سے کتنے لوگ کہتے ہیں فلاں کی ذرا کرامت سنائیے، کوئی کرامت ان کی بتائیے، مگر میں جب دیکھتا ہوں، پڑھتا ہوں، تو ہم کو ملتا ہے کہ الاستقامت فوق الکرامت،
کرامت سے بڑھ کر کے دین پر استقامت ہے، کرامت سے بڑھ کر کے دین پر تسلط ہے، کرامت سے بڑھ کر کے شریعت مطہرہ پر مضبوطی سے قائم رہنا ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جنہوں نے کہا ہمارا رب پروردگار ہے اور اسی پر سختی سے قائم رہے، دنیا کی کوئی طاقت ان کی مدد کرے یا نہ کرے، کوئی ان کی حمایت میں آئے یا نہ آئے، کوئی ان کی تعریف کرے یا نہ کرے، وہ چاہے دشمنوں کی محفل میں ہو یا دشمنوں کے نرغے میں ہوں یا دوست احباب کی محفل میں ہو، وہ کہیں ہو، تتنزل علیہم الملائکہ، رب قدیر اپنے کرم سے ان پر رحمت کے فرشتوں کا نزول فرماتا۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، نام جب اعلیٰ حضرت کا آئے تو مسکرا دیا کیجئے، یہ خوش عقیدہ ہونے کی ایک علامت ہے۔ کریلے کی طرح منہ بنانا یہ کسی اور کا کام ہے، ہم لوگ کریلے کی طرح منہ نہیں بناتے ہیں، جب نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے تو چہرے گلاب کی طرح کھل جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ جب حضور خطیب البراہین کا ذکر ہوتا ہے تو دل کی کیفیت کا ظہور چہرے سے ہو جاتا ہے، لوگ مسکرانے لگتے ہیں، لوگ ان کی باتیں غور سے سننے لگتے ہیں۔ تو جب اعلیٰ حضرت کا ذکر آئے تو مسکرا دیا کیجئے، سبحان اللہ کہہ دیا کیجئے۔ یہ نام بڑا پیارا ہے، بہت محبوب ہے۔ اچھے رضا پہ قربان جاؤں، پیارے رضا پہ قربان جاؤں، جس نے سکھایا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نام بڑا عزیز ہے، اسی نام کی برکت ہے کہ حضرت مفتی صوفی نظام الدین خطیب البراہیم کہلاتے ہیں، اسی نام کی برکت ہے کہ حضور حافظ ملت نور اللہ مرقدہ نے اپنے بزرگوں کی امانتوں کو جو ان کے سینے میں منتقل کیا، انہوں نے ہندوستان میں گھوم گھوم کر کے اعلیٰ حضرت کے مشن کو پھیلایا اور ہر جگہ بتایا اور لوگوں کو سمجھایا کہ امام احمد رضا وہ ہے جنہوں نے تمہارے دل میں نبی کی محبت کا چابو دے دیا۔ بہت خوب، بہت خوب، اللہ اکبر، بہت خوب۔ یاد رکھیے گا، علم الگ چیز ہے اور ایمان الگ چیز ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدمی بہت قابل ہو تو اس کا ایمان بھی سلامت ہو۔ کیا بات، ایک بہت بڑا قابل جنت میں تھا، کیا بات، ابھی تو ہم لوگ گئے بھی نہیں ہیں، وہ وہی تھا، بہت قابل تھا، مگر اس کی قابلیت اس کو نہیں بچا سکی، بلکہ قابلیت ہی لے ڈوبی، دلیل دینے لگا۔ ہر شخص کہتے ہیں ذرا دلیل تو اور جب کسی نے کچھ دلیل دے دی تو لوگوں نے کہا ہاں دلیل تو دی ہے، بات تو مدلل ہے۔ دلیل دینا کمال نہیں ہے، دلیل کا صحیح ہونا کمال ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ اس کمبخت نے خدا کے مقابلے میں دلیل دینی شروع کر دی، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مولا میں کیوں سجدہ کروں؟ اسے تو نے مٹی سے بنایا ہے، مجھے آگ سے بنایا ہے، آگ اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے آتی ہے، میں اس کو کیوں سجدہ کروں؟ یہ مجھ سے نیچے درجے کا ہے، میں اس کی تعظیم کیوں کروں؟ میں اس کے سامنے کیوں جھکوں؟ اس نے دلیل کے ذریعہ سوچا تھا کہ معاذ اللہ خدا پر بھی غلبہ حاصل کر لیں گے، لیکن شاید اسے انجام کی خبر نہیں تھی۔ اللہ ارشاد فرماتا اخرج فإنک رجیم، چل مردود، گیٹ آؤٹ ہو جا۔ جنت میں تھا مگر حکم خدا بندی کی نافرمانی کی تو جنت سے اٹھا کر کے پھینک دیا گیا ذلت کے گڈھے میں۔ جو لوگ ابھی جنت میں گئے ہی نہیں ہیں وہ اگر اپنی قابلیت کے بلبوتے کفر کو ایمان ثابت کرے، نجاست کو طہارت ثابت کرے تو ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ ہر نماز کا اہتمام اس انداز سے فرماتے ہیں، مسجد تشریف لے جاتے ہیں، جماعت کا اہتمام فرماتے ہیں، اور آخری عمر مبارک میں جب از خود مسجد میں جانا دشوار ہو گیا نقاہت اور لاغری کی سبب، تو آپ کرسی پہ تشریف رکھتے ہیں اور معتقدین خدام آپ کو کرسی پر اٹھا کر مسجد لے کے جاتے تھے۔ یہ اہتمام نماز تھا اعلیٰ حضرت سے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے مسجد تشریف لے جا رہے تھے۔ واقعہ حیات اعلیٰ حضرت میں بہت تفصیل سے درج ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ہر باطل کی سرکوبی کے لیے قلم چلایا، وہ چاہے اپنا کہلائے یا بیگانہ کہلائے۔ ہاں فرق یہ ہوتا ہے کہ بیگانوں کے لیے کلکے رضا ہے خنجرے، خونخوار فرق بار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ سر کریں۔ غیروں کے لیے، بے دینوں کے لیے یہ انداز ہوتا، اور اپنوں کے لیے جب کہتے تو عرض کرتے حسد سے ان کے سینے پاک کر دے، کہ بدترتیب سے بھی یہ سل ہے آغاز۔ ان کے لیے یہ دعا کرتے تھے، اور جو اہل محبت ہوتے تھے ان کے لیے عرض کرتے تھے اہل ولا کا بھلا تم پہ کروڑوں درود۔ الگ الگ انداز ہوتا تھا۔ سیدنا امام احمد رضا قدس سرہ نے لکھنؤ کے ایک فتوے کا رد لکھ دیا۔ فتوے کی تفسیر آپ کتاب میں پڑھ سکتے ہیں۔ جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ امام احمد رضا نے ان کے فتوے کے خلاف فتویٰ جاری کیا ہے، اعلیٰ حضرت کا فتویٰ مقبول، اور بریلی کا فتویٰ تو اتنا مقبول ہوتا ہے کہ آج بھی الحمدللہ مجموعی طور پر کہیں سے کوئی فتویٰ جاری ہو، لوگ پوچھتے ہیں بریلی کا فتویٰ کیا ہے؟ بے شک بے شک بے شک۔ اس لیے کہ لوگ جانتے ہیں کہ بریلی کا فتویٰ چہرہ دیکھ کر کے نہیں آتا ہے، قرآن دیکھ کے آتا ہے، حدیث دیکھ کر کے آتا ہے۔ نہ قرآن بدلے گا نہ حدیث بدلے گی، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ جب چہرے دیکھ کر کے فتوے بتائے جائیں گے تو جب چہرہ بدلے گا تو فتویٰ بدلے گا۔ جب چہرے دیکھ کر کے حکم شرع سنائے جائیں گے، جب چہرہ الگ ہوگا تو حکم بھی الگ ہوگا۔ لیکن جو کتاب و سنت کو دیکھ کر کے فتویٰ دیتا ہے تو نہ قرآن و سنت کا حکم بدلے گا اور نہ اس مفتی کا فتویٰ بدلے گا۔